آپ کو دوسری کی بیماری میں انٹرسٹ اتنا کیوں ہے جبکہ آپ خود بیمار ہے؟ پہلے اس کو تو اچھے طریقے سے ختم تو کرنے دو یار. آپ پہلے اس کو اچھے سے سمجھ تو لو کہ واقعی میں آپ بیمار ہے یا نہیں ہے. جب کنفرم ہو جائے گا کہ بیمار ہے تو پہلے اس کو نکلو اور اس کے بعد پھر دوسرے کی بیماری پہ اسٹڈی کر کے اس کو پھر اس کی بیماری بتاؤ. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی گندگی نہیں لگتی, لیکن آپ لوگوں کو دوسرے پہ سب سے پہلے اٹیک کرنا ہوتا ہے کہ تم ایسے کیوں ہو گئے, تم ویسے کیوں ہو گئے. پہلے خود کے گریبان میں تو آپ جھانکو. ارے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ساحل جی, میں ایگری کرتی ہوں, آپ جو بھی بول رہے ہیں میں ایگری کرتی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے 2 مہینے سے جب سے میں آپ کا ویڈیو دیکھ اگر رہی ایگری ہوں کرتی تب تو سے مسلمان کیوں میں ہے؟ بٹ مجھے اس بات میں مجھے ایڈم کے اوپر غصہ آ رہا ہے. مجھے پہلے لگتا تو ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے ایک وہ پرسنل چیز ہے پر نا وہ کیوں چلے گئے. بھائی وہ تمہاری پرسنل چیز ہے, تمہیں غصہ آ رہا آتا رہے, اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک تم ارے مجھے بیکاز ثابت نہیں دیکھیے کرو گی. سنو نہیں, لسن, ارے آپ کتنے بولیں لسن, گے, مجھے بھی بولنے دیجیے نا. ارے لسن, غصے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ پروو نہیں کریں گی کہ وہ بیماری ہے تب تک میں آپ کی صرف غصے کی وجہ سے مان لوں کہ بیماری ہے. کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ عورت نہیں ہے, مرد ہے, عورت کی آواز بنا کے آئی ہوئی ہیں, پھر کیا ایسے تو کریں گی آپ؟ بولنے کے لیے کوئی کچھ بھی بول دیکھیں سکتا ہے. پرسنل اوپینین میٹر نہیں کرتا یہاں پہ فیکٹس میٹر کرتے ہیں. فیکٹس میں بتائیں. ٹھیک ہے, فیکٹس لے کے آؤں. دیکھو ہیومینٹی, ایڈم صاحب نے بہت زبردست بات کی, اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ صرف اتنا کہہ کے کہ میں کنفیوز ہوں بول کے آپ دوسرے پہ اٹیک کریں گے, میرے خیال سے یہ ایک چائلڈش بیہیویئر ہے. آپ پہلے یا تو اس کنفیوژن سے نکل جائے, پوری طریقے سے نکل جائے, اینڈ دین گو اہیڈ اور جاؤ ایڈم کے چینل پہ جاؤ اور بنداس اس سے 10 سوال کرو, کوئی مشکل نہیں. ہی از ریڈی ٹو آنسر یور کوسچنز. ہاں لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ کر کہ میں کنفیوز ہوں, یہ کہہ کر آپ دوسرے پہ سوال کریں گی تو یہ اس میں مزہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں. مطلب آپ لوگ بہت اچھے اوریٹرز ہیں, اور میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں, میں شاید میں خود ہی اٹ از مائی شارٹ کمنگ کہ میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں ایڈم سے کیا. مجھے بولتے ہیں نا, کبھی آپ کسی کو اچھا کوئی آپ کو انسپائر کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو انسپائر کرتا ہے کسی ایک چیز کے لیے, اور بعد میں اگر وہ آپ کے بہن حساب میں سے یہاں مطلب پہ نا, آپ کے حساب سے بہن اگر وہ سنے میں یہاں پہ لوگوں کو انسپائر کرنا نہیں بیٹھا ہوا, کوائٹ فرینکلی. آسک اینی اور ون, آپ اتنے لوگ لائیو چیٹ میں ہیں, وہ مجھ سے نان مسلم اسٹریم کہتے ہیں زیادہ بناؤ, ہم نے ان سے آپ سے بات کرنی. میں کسی کو انسپائر کرنے نہیں بیٹھا, میں یہاں پہ کوئی شاہ رخ خان بننے کے لیے نہیں بیٹھا. میرا زندگی کا پرپس اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں دنیا کو دین اسلام کی اصلیت بتا دوں. آپ مجھ سے نفرت کریں, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے, اچھی بات ہے کریں. آپ مجھ سے پیار کریں, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. آپ مجھے برا سمجھیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ مجھے اچھا سمجھیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. صرف یہ دیکھیں کہ جو میں دین اسلام کی اصلیت دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں, کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. آپ جب اسکول میں بھی جاتی تھی نا, تو ہو سکتا ہے کہ میرے میتھس کا جو ٹیچر تھا نا, آئی ہیٹڈ ہم دا موسٹ. میں اپنے میتھس کے ٹیچر کو نفرت کرتا تھا. وہ سالا چھوٹی سی بات کے اوپر نا, اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اسٹک ہوتی تھی, 1.5 فٹ کی بھی نہیں ہوتی تھی, وہ 1 فٹ کی اسٹک ہوتی تھی. چھوٹی سی بات کے اوپر نا وہ ایک تھپ کر کے سٹی مار دیتا تھا. نفرت تھی مجھے اس ٹیچر سے. لیکن اگر میں نے میتھس میں 100 میں سے 96 نمبر لیے تھے تو اسی ٹیچر کی وجہ سے لیے تھے. اور پھر اس اسکول کے سال کے بعد کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے میتھس میں 100 میں سے 90 سے کم نمبر لیے ہوں. نیور. اس ٹیچر کی وجہ سے. بٹ آئی ہیٹڈ دیٹ ٹیچر. The question is not this کہ ٹیچر کیسا ہے آپ کا ٹیچر کین بی دا ورسٹ پرسن اکارڈنگ ٹو یو, آپ کے مطابق. مگر دیکھیں گے وہ آپ کو بتا کیا رہا ہے, سمجھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. You don't have to love me, you can hate me and I don't care, because my purpose is not to get the love of each and every person. میرا پرپس یہ نہیں ہے کہ میں ہر بندے سے پیار لوں. میرا پرپس یہ ہے کہ دین اسلام کی اصلیت بتا دوں. That is it. If you want that اصلیت, I'm a person who is here to show you the truth and the reality of life. You want to take it, take it. You don't want to take it, don't take it. It's all up to you. ٹھیک ہے نا ہیومینٹی جی,
تو میرا سجیشن تو آپ کو یہی رہے گا, سی آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم کہ آپ کو ایڈم پہ اس بات کا اعتراض ہے کہ وائی ہی ایکسپٹڈ کرسچینٹی, آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. میرا پرابلم اس بات پہ ہے کہ آپ پہلے اپنا پرابلم سارٹ آؤٹ کرو اینڈ دین گو ٹو ہم. فرسٹ آف آل اسٹڈی, ریسرچ کرو, تحقیق کرو کرسچینٹی کے بارے میں, اور ریفرنسز کے ساتھ جاؤ, ایڈم کو اس کا منہ بند کرا دو, کوئی مشکل نہیں. ایڈم سے کوئی منہ نہیں بند کرا سکتا. ہاں اگر ایڈم کو منہ بند نہیں کرا سکتا تو چھوڑ دو نا ایڈم کو ایڈم کے حال پہ, اس کو صرف اسلام کے بارے میں بات کرنے دو نا. بس مجھے ایک لاسٹ سوال ابھی آپ سے کرنا ہے ساحل جی, کہ جیسے ٹھیک ہے میں ابھی آئی ڈونٹ نو آگے اب جیسے آئی ہیو کڈس, تو میں ان کو ہاؤ ڈو آئی ریز دیم؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو میرا جواب پھر سے یہی رہے گا کہ آپ کنفیوژن والی اسٹیج سے باہر نکلو. دیٹ از ویری 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 امپورٹینٹ کہ کنفیوژن والی اسٹیج سے باہر نکلو. جب آپ کنفیوژن والی اسٹیج سے باہر نکل جاؤ گے اینڈ یو آر ڈیم شیور کہ میں جس ریلیجن والے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اٹس اے کلٹ, اٹس اگینسٹ ہیومینٹی, اٹس ناٹ گڈ فار دی ورلڈ, جب یہ آپ کو طے ہو جائے یو آر ڈیم شیور, اس کے بعد آپ خود اپنے بچوں کو اس سے الگ تھلگ رکھو گے. آپ ان کو پھر اس میں جانے نہیں دو گے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ چاہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو, جب آپ اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں اور جب وہ ایک ٹین ایج والی اس میں ایج میں پہنچ جاتے ہیں آپ کے بچے, تو ان مسجدوں میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان ٹین ایجرز کا برین واش کرنے کے لیے کہ وہ پھر اتنے کٹر ہو جاتے ہیں وہ بچے, پھر ایک دن وہ آپ کے گھر پہ نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو نیوز آئے گی کہ وہ سیریا میں جا کے ISIS جوائن کر کے یا کسی اور جگہ پہ ISIS یا کسی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کر کے جہاد کی چکر میں بوم لگا کے وہ پھٹ گیا. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے. جب آپ کو یہ چیز پتا ہوگی تو آپ خود اپنے بچوں کو دور رکھو گے ان ساری چیزوں سے. آپ سمجھیے میری بات؟ ہاں سمجھ رہے. تو آپ پہلے خود کنفیوژن سے نکلے, اور میں یہ لکھ کے دیتا ہوں, جب آپ کنفیوژن سے نکل جائے گی نا تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گی کہ آپ کو اپنے بچے کو کس طریقے سے پالنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, اور ہم آپ کا انتظار کریں گے. ایک دن اسٹریم میں ضرور آپ کے کہیں گی کہ یہ میرا کنفیوژن دور ہو گیا ہے اور ابھی میں پوری طریقے سے اس سے باہر نکلتی ہوں. لیٹس سی. اوکے, یس, بائے, تھینک یو گڈ سو نائٹ, مچ. اللہ حافظ. یار میرا اسٹریم یارڈ پھٹ چکا ہے, مجھے لائیو کمنٹ نہیں آ رہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی میرا بھی پھٹتے پھٹتے بچا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے یا پھٹا ہے. میرا اسٹریم یارڈ ایرر میں آیا, میرا ہے ایرر نا, میں آیا. تمہارا بھی آیا ایڈم صاحب؟ میں اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ اس لیڈی کو میں ریموو ہی نہیں کر سک رہا یہاں سے. ہاں یہ ہینگ ہو گیا پورا. اچھا پورا کا پورا اسٹریم یارڈ پھٹ چکا. بھائی لوگ 2 منٹ ویٹ کرنا. ہاں ایڈم بھائی آ گئے. ویلکم لالا جی. ہاں اب چل رہا ہے, بالکل ختم ہو گیا تھا گیم. ساحل بھائی کا بھی ریموو ہو گیا بالکل. سب ٹوٹل جتنے کالر تھے وہ بھی نکل چکے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ ٹیکنیکل پرابلم. ہاں میری بات آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. اب صحیح ہے. اوکے سوری گائز یار, کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا اسٹریم یارڈ میں پروبیبلی.
اور جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. تو ساحل بھائی ابھی جوائن کر لیتے ہیں. آئی ایم سوری سب لوگوں سے معذرت کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا. میرے خیال میں ان کے سرور میں کوئی مسئلہ آیا. بائی دا وے 9000 لوگ, ساحل بھائی نے جو پرومس کہا تھا لوگوں کو, کہ گزارش کی تھی, ریکویسٹ کی تھی کہ 9000 آج ہم نے کرنا ہے, تو بھائی تھینک یو سو ویری مچ. ہم لوگ 9111 لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل جیسے سلامی دی جاتی ہے. 9111 لوگ آج ہوئے ہیں, تو تھینک یو گائز, بہت بہت دھنیہ واد آپ سب کا فار جوائننگ ان. ویری ویری آسم ڈسکشنز چل رہی ہیں. تو اتنی دیر میں ابھی ساحل بھائی بھی آ جاتے ہیں, تو جتنی دیر میں ساحل بھائی آتے ہیں ہم اگلے ایک مومن کو لے لیتے ہیں اور گپ شپ لگا لیتے ہیں تھوڑی دیر. تو مسٹر اویش خان, اویش کی بجائے ان کا نام اویش ہے. Oh my goodness, seriously banned from studio. Thank you so very much. Mr. Kinza. Oh, hi. Am I audible? Hi. Yes, you are, Miss Kinza. How are you? Okay. I'm good. Thank you, Adam. So میں ڈائریکٹ اپنے سوال کے اوپر جمپ کرتی ہوں. بریفلی میں اپنا بیک گراؤنڈ دینا. ایک سیکنڈ بہن جی, ایک سیکنڈ. ہاں ساحل بھائی آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ آ رہی ہے. میرے خیال سے ایک ساتھ اسٹریم یارڈ سب کا پھٹا تھا شاید. ہاں اسٹریم یارڈ سرور میں ٹیکنیکل پرابلم آیا, میں بھی باہر نکل گیا تھا. میں خود باہر نکل گیا تھا, اسٹریم یارڈ سے باہر نکل گیا. آج اللہ بھی میرے خیال سے برداشت نہیں کر پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے آج. ساحل صاحب لیکن آپ کی ریکویسٹ لوگوں نے پوری کی ہے. 9111 لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے تھے, اور اب ہم دوبارہ ذرا نیچے آئے ہیں بیکاز میرے خیال میں اسٹریم یارڈ پھٹ گیا تو لوگ شاید آگے پیچھے ہوئے ہیں. لیکن 9000 ہم نے کراس کیا آج دوبارہ سے. آپ کی ریکویسٹ پوری کی ہے. 9000 جب اسٹریم یارڈ میرا پھٹا تبھی 9412 کچھ لوگ دیکھ رہے تھے. ہاں میں واپس فٹافٹ آیا آ تو جاؤ یار, ہم آ گئے پھر سے. آ جاؤ فٹافٹ آ جاؤ سب لوگ. جی مس کنزا جی جڑی ہیں. مس کنزا جی آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. جی حکم کیجیے, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں, اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے, ویسٹ پاکستان. اور میرا آپ ایرب صاحب آداب, اور سہیل صاحب آپ کو نمسکار. میرے یہ دو سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پہلے بہت زیادہ ہم لوگ سب سنا کرتے تھے, میرے گھر میں سب لوگ. تو ایک بار ہندو بھائی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بھی بت پرستی کرتے ہو مسلمان لوگ, کیونکہ آپ خانہ کعبہ کو پوجتے ہو. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر تو بلال صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر چڑھ کے انہوں نے اذان دی تھی, تو بت کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا. تو جواب میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں اسلام بھی پرستی کرتا ہے, تو اس کو ہم کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ خانہ کعبہ کے اوپر تو ہم نہیں چڑھ سکتے, بٹ ایک فیئر آبزرور میں ہونا چاہتی ہوں. اگر ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ کو ہم چوم رہے ہوتے ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں, تو اس کے اوپر چڑھنا, اور پھر اس پہ پلیز آپ کامنٹ کیجیے گا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ون کوسچن ایٹ اے ٹائم, دو سوال. جی انفارچونیٹلی آپ کی آواز بیچ میں یا تو میرے لیے کٹ گئی تھی یا سب کے لیے کٹی تھی, آئی ڈونٹ نو. آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ میں پتھر ہے اور بت پرستی کے اوپر, لیکن بیچ میں سے آپ کی آواز کٹ گئی. تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. میں بتاتا ہوں, آواز میڈم صاحب آواز نہیں کٹی تھی ان کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہندو بھائی نے ذاکر نائک سے سوال کیا کہ آپ بھی تو, آپ کو بت پرستی سے پرابلم ہے, تو آپ لوگ بھی تو کعبہ کی پوجا کرتے ہو. تو اس پہ ذاکر نائک صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے, کیونکہ حضرت بلال نے کعبہ پہ اوپر چڑھ کے, جو اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی, اور آج بھی جو ہے کچھ لوگ اس کے اندر بھی جاتے, اوپر بھی جاتے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بت پرستش جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے جواب دیں گے؟ کنزا جی یہ پوچھ رہی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ بت پرستی کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کی بت پرستی کی اپنی ڈیفینیشن ہے جس میں صرف یہ کہہ دینا کہ خانہ کعبہ کے اوپر جا کے آپ اذان دیتے ہیں, تو پھر مندروں میں بھی کئی دفعہ 2-3 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں, اور لوگ اوپر والی منزل پہ کھڑے ہو کے تو اپنا کام کاج بھی کرتے ہیں. اگر آپ کسی ہندو گھر میں جائیں, جو کہ میں اب جا چکا ہوں, میرے پاس یعنی I love to go to other people's like جو ادر ریلیجنز ہیں, ان لوگوں کے گھروں میں جانا مجھے اب بہت پسند ہے, تو کہ میں کئی چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے اب ایک شوق ہو چکا ہے کہ میں ان چیزوں کو سمجھوں.
हिंदू घरों में यूजुअली किसी एक आधे घर के कमरे में या एक एक्सप्लिसिट कमरा, छोटा सा स्टोर रूम टाइप छोटा कमरा, उसके अंदर उन्होंने पूरा पूरा मंदिर बनाया होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बुद्ध भी पड़ा हुआ है, जो सभी उनको पसंद है वो वाला, जिसकी भी वो पूजा करते हैं, वो पड़ा हुआ है, साथ में और बड़ी ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, थालें भी पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, यूजुअली ये ग्राउंड फ्लोर पे होता है, बट दे हैव द फर्स्ट फ्लोर एज वेल, टॉप, यानी सीढ़ियां चढ़ो तो ऊपर वाला मंजिल भी है। खाना काबा की छत पे खड़े होके अजान देना इज सिमिलर कि आपने अपने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है जहां पे बुत है और आप ऊपर वाली मंजिल पे खड़े होके अजान दे लो, भजन पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इट डजंट मैटर, या ग्राउंड बेसमेंट में जाके आप कुछ कर लो। सो बेसिकली इससे बुत परस्ती साबित या ना साबित नहीं होती है, इससे बुत परस्ती ना प्रूव होती है ना डिसप्रूव होती है। व्हाट इज बुत परस्ती एग्जैक्टली, यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड कि आप ये कहें कि ये पत्थर के साथ कुछ करने से कुछ होता है, राइट? अब हिंदू कल्चर इज वेरी डिफरेंट। मैं ये नहीं कहूंगा वो ये कहेंगे कि ये पत्थर से ही कुछ मिलता है। हिंदू कल्चर में यूजुअली जो मैंने अभी तक समझा है और देखा है, पत्थर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम गॉड, जो कि गॉड है, जो पीछे किसी जमाने में कोई गॉड है जो कि अवतार की शक्ल में इस दुनिया में आया और उसने कुछ काम शाम किए और वो है, दैट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। और उसके अंदर यानी पत्थर में भगवान दिखता है, एक आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग, हम उसको डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन सेम इज द केस, आप ये कहते हैं कि इस पत्थर को हाथ लगाने से या चुम्मी करने से आपके गुनाह माफ होते हैं। गुनाह माफ करने वाला अल्लाह ही है, मान लेता हूं मैं, कोई मसला नहीं है। सेम इज द केस, कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये जो पत्थर है मूरत, जो कि लेट्स से लक्ष्मी देवी की मूरत है, कि ये वाला जो पत्थर है ना एग्जैक्टली ये पत्थर ही इनकी दुआ को पूरा कर रहा है। वो कहते हैं लक्ष्मी जी पूरा कर रही हैं, दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप ये मानते हैं कि खाना काबा के तवाफ करने के बाद उस पत्थर को हाथ लगाने से आपके गुनाह माफ होते हैं, जो कि मोहम्मद की हदीस है, और ये पत्थर काला भी इसी वजह से हुआ था कि बनीनो आदम ने अपने गुनाहों की माफी करवाने के लिए इसको चुम्मियां चाटियां कर करके इसको काला कर दिया, लोगों के गुनाह से इसने अपने अंदर समोए, तो उसकी वजह से लोगों के गुनाह की वजह से काला हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे एक मुस्लिम जो है वो ज्यादा बुत परस्त है एज कंपेयर टू एनी हिंदू, बिकॉज हिंदुओं की कोई बुत काली नहीं हो जाती उनके गुनाह को सुकोड़ के अपने अंदर। वो तो कहते हैं हमें लक्ष्मी जी दे रही हैं, हमें श्री कृष्णा जी दे रहे हैं, ठीक है। वो उस एक्सप्लिसिट मूरत से नहीं ले रहे हैं, राइट। सो इन फैक्ट इन रियलिटी मुस्लिम्स आर फार मोर बुत परस्त देन एनीबडी एल्स। जी जी, ठीक है। हाँ, मेरी एक खाला जो है वो हजारा शिया कम्युनिटी में उनकी शादी हुई है, तो वो लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो वो हम उसे मूर बोलते हैं। वो इराक की मिट्टी को गालबन उससे एक टिकिया नुमा बनाते हैं और उसको अपने जी, सामने वो माथे रखते हैं। सजदागाह रखते हैं, सजदागाह कहते हैं, बिल्कुल जी ठीक है। जी, एक बार मेरी खाला ने कहा कि इसको सामने रख दो, तो वो मजाहिया है मेरी खाला बहुत, उन्होंने कहा फिर डांस करो इसके सामने तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो शिया थी लड़कियां, मेरी खाला की बेटियां, वो बहुत ऑफेंड हो गई कि ऐसा नहीं होता, आपको रिस्पेक्ट करना होता है इसके सामने नहीं। सो या दिस मेक्स सेंस, थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा छोटा सा सवाल है, अगर आप इफ टाइम परमिट्स आई अच्छा एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा दूसरे सवाल तक। आपको उस मिट्टी के डले से मसला है, जो कि शिया जो है वो बेसिकली करबला की मिट्टी उसे कहते हैं, वो करबला से लेके आते हैं मिट्टी। आई डोंट नो वेदर कितना परसेंट उसमें करबला की मिट्टी और कितना परसेंट सादा मिट्टी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर करबला से इतनी मिट्टी निकालते रहोगे आप तो खाना खराब, वहां पे तो मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, खड्डा बन जाना चाहिए। बट एनी हाउ दैट्स द करबला की मिट्टी अकॉर्डिंग टू देम। और वो कहते हैं कि हमने हर जो जमीन है ना, जमीन वो नापाक है, इट्स गंदी, तो हमें अपना माथा जब टेकना है तो हमें नापाक जमीन पे नहीं टेकना, हमें उस पाक जमीन पे टेकना है जहां पे हुसैन का खून गिरा, राइट। तो चूंकि हुसैन का खून गिरा लिहाजा वो मिट्टी पाक हो गई, तो उस मिट्टी की जो डली है उसको लाके वो अपनी सजदा करने वाली जहां पे उन्हें माथा टेकना होता है वहां पे रखते हैं और माथा उस मिट्टी के ऊपर टेकते हैं।
نا اگر آپ کو یہ لگا ہے کہ یار کتنا ہم نے ڈانس کرو یہ وہ، آپ کی خالہ چونکہ سنی ہے تو انہوں نے شیعوں کا مذاق اڑایا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ خالہ سے پوچھو کہ یار خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ کے دکھاؤ نا تو بات بنے، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ کے دکھاؤ تو بات بنے نا. پھر گیم تو پھر تب ہے نا جب آپ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. آپ خود بھی تو وہی کر رہے ہو جو شیعہ کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ دیکھو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پیر رکھ کے نہیں سوتے، یعنی آپ اپنے بیڈز کا رخ اس طریقے سے رکھتے ہو کہ آپ کے بیڈ پہ سوتے ہوئے آپ کے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں. یعنی اس لیول پہ آپ لوگ احتیاط کرتے ہو ایز اے سنی کہ آپ کے جو باتھ روم کے کموڈ ہیں اور جو ٹوائلٹس ہیں وہ اس طریقے سے نہ ہو کہ آپ کی پچھواڑا یا آپ کا فرنٹ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہو. یعنی اس لیول پہ آپ لوگ اپنا گھر بناتے ہوئے بھی خیال کر رہے ہوتے ہو، تو آپ شیعوں کے اوپر ہنس کیسے سکتے ہو؟ یو گائز آر دا سیم ایز شیعہز ایز ویل. نہیں موکری تو کسی بھی ریلیجن کی ٹھیک نہیں ہے اور کسی کے بھی خدا کی ٹھیک. ہر ریلیجن کی ٹھیک ہے as long as کہ وہ کریکٹ موکری ہو. بٹ اینی ہاؤ پلیز کنٹینیو. نو میں ہندوازم وغیرہ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں ایوری ریلیجن اگر وہ موکری صحیح والی ہے تو کرنی چاہیے. لیکن نیکسٹ کوسچن. ہاں میرا یہ اپنوں کے اوپر کرٹیسائز وغیرہ نہیں تھا. اور پاکستان میں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ طرف کعبہ خانہ ہے تو اس طرف پیشاب کرنا منع ہے. تو آپ نے ٹھیک بولا، میں ایگری کرتی ہوں اس کے بعد اس بات کے اوپر. دوسرا بچپن سے ہم لوگ ڈاکٹر اسرار کو بھی 1 گھنٹہ پیس ٹی وی پہ سنتے آ رہے ہیں. میری فیملی ابھی تک سنتی ہے، میں نہیں سنتی ہوں. تو وہ بیچ میں جو 15 منٹ کا وقفہ آ جاتا تھا، 15 یا 5 منٹ کا وقفہ، تو وہ حدیثیں چلاتے تھے. وہ موسٹ ڈومینیٹنگ حدیث یوز ٹو بی کہ ایک صحابی آیا رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ ماں کا درجہ کتنا ہے اور والد کا. تو 3 ٹائمز نبی نے کہا کہ آپ کی والدہ کا زیادہ رتبہ ہے، اور چوتھے بار انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کا. تو 75% آپ کے اوپر حق ہے آپ کی والدہ کا، اور پھر 25% آپ کے والد کا. پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے مولانا حضرات سے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور بڑا رتبہ ہے والدہ کا. تو اب فیمیل اسٹیٹس کو میں اسٹڈی کر رہی ہوں اسلام میں. یہ مجھے تھوڑا سوال تھا کہ پھر ماں کے اسٹیٹس کو اسلام کیسے دیکھتا ہے، اور پراپرٹی میں پھر ماں بیچاری کا کیا حق ہے. جب عورت شادی نہیں ہوتی تو پھر بھائیوں کا ہے، پھر بیٹوں کا ہے، اور پھر وہ بیچاری مر جاتی ہے. تھینک یو. دیکھیں محمد کے پاس صرف ایک ماں والا چیز ہی نہیں تھی. یو نو دیٹ رائٹ؟ جی. ماں بچپن میں مر گئی اسے پیدا کر کے. 2 سال تک ماں نے ویسے اسے اپنے پاس نہیں رکھا. 2 سال دائی حلیمہ کو دے دیا کیونکہ obviously محمد ایک ناجائز اولاد تھا، تو سب لوگ اسے ناجائز اولاد کہیں گے. اسے اس نے غائب کر دیا تھا وہاں سے 2 سال کے لیے. 1.5 سال بعد دائی حلیمہ اس کو واپس لے آئی تھی کہ پکڑ یار اس کو تو یہ تو کوئی بیماری ہے، کوئی اس کے اوپر شیطان شتون آتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں مرغی کی بیماری کا کوئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وہ حلیمہ نے آ کے کہہ دیا جی اس کے اوپر شیطان شتون آتا ہے، اس کو واپس رکھ لو. بٹ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے محمد نے اگر ماں کو درجہ دیا ہے کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس تھی نہیں، چونکہ وہ تھی نہیں لہذا وہ ماں کو رسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، لہذا اس نے ماں کو ایک لحاظ سے درجہ بھی دے دیا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ وہی ماں جو ہے نا کسی کی بیٹی ہے، وہی ماں کسی کی بہن ہے، وہی ماں کسی کی بیوی ہے. اب اسی ماں کو اس کے بیٹے کے سامنے اس کا خاوند مار رہا ہے چنڈے، تو وہ ٹھیک ہے. اسی کی ماں کو اس ماں کا باپ آ کے مار رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کو حضرت ابو بکر نے بھی آ کے مکے مارے میں. جب عائشہ محمد کے پٹ پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، ابو بکر نے آ کے اس کو کسن مارا ہے اور وہ سہ گئی ہے. محمد نے خود اس کے سینے پہ مکہ مارا ہے اور وہ سہ گئی ہے. اب وہی بیوی بھی ہے ماں، اور وہی ماں بیٹی بھی ہے، وہی ماں خاوند کی بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو جب ماں بن گئی تو پھر ماں کا رتبہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اس کے بیٹے کے لیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیٹے کے لیے رتبہ ہے. محمد نے اگر ماں یا باپ کو کسی حد تک رتبہ دیا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف اسی لیے دیا ہے کہ محمد کے پاس نہ ماں تھی نہ باپ تھا. اگر یہ دونوں ہستیاں محمد کے پاس ہوتی تو اتنا رتبہ ماں باپ کو بھی نہ ملتا، کوائٹ فرینکلی. دوسری بات، محمد نے اپنی عمر کے لوگوں کو
اسلام قبول پہلے کروایا تھا. اب ان کی اولادوں کو اگر اسلام میں لے کے آنا ہے تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ماں باپ کی اتنی اتھارٹی بنا دو کہ بچے ماں باپ کا حکم مانے بغیر نکل نہ سکیں اور اتھارٹی میں اسلام کے اندر رہیں. دیکھیں دس از اے ویری ویری سائیکولوجیکل تھنگ دیٹ واز پلیڈ اینڈ میں اس کو بالکل اسی لیول پہ دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کو سائیکولوجیکلی بچوں کے اوپر اتنا انفلوئنس مار ڈالو کہ وہ نکل ہی نہ سکیں. اب خود سوچیں کہ اگر محمد کے ماں باپ خود زندہ ہوتے اور وہ محمد کہتے نہیں تو اسلام میں نہیں ہے، تو اسلام غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا محمد اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اتنا رتبہ دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. بیکاز محمد نیور ہیڈ پیرنٹس، محمد کے پاس پیرنٹس تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک پرسنلی دس از دا ریزن وائی ہی گیو سچ ایکزالٹیشن ٹو دا مدر. بیکاز بچے نے ماں کے پاس زیادہ رہنا تھا، باپ تو جہاد پہ چلے جانا محمد کے ساتھ. جو بندہ 49 سالوں میں 9 سالوں میں 49 بیٹلز کر رہا ہے، 3.5 مہینے بعد ایک لڑائی کرنے نکل جاتا ہے، تو مردوں کو تو لے کے باہر نکل جاتا تھا وہ، تو بچوں کے پاس کون ہوتا تھا؟ مائیں. سو دس از دی اونلی ریزن آئی تھنک دیٹ محمد گیو دس کائنڈ آف سپیریٹی فار ویمن. بیکاز ادروائز اسی ماں کے پاس خاوند مر جائے تو جداد میں سے 1/8واں حصہ ہے، باپ مر جائے تو بھائیوں کے نسبت آدھا حصہ ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے اسی ماں کے پاس نہ جداد میں حصہ ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ گھر سے باہر نکلنے کی کوئی اجازت ہے. کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد تھا، وہ جہاد پہ گیا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بالائی منزل سے نیچے نہیں آنا، نیچے والی منزل میں اس کا باپ ہے. اس نے کہا تو اوپر ہی منزل میں رہنا. اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس کی سہیلیوں نے آ کے بتایا تیرا باپ بیمار ہے نیچے. اس نے محمد کے پاس بندہ بھیجا، جا محمد کے پاس جا کے پوچھ میرا باپ بہت بیمار ہے، میرے خاوند نے کہا تھا نیچے نہ آنا، میرا باپ بہت بیمار ہے. باپ 75% ہے نا باپ کا، باپ بہت بیمار ہے. محمد نے کہا نہیں، جو تیرے خاوند نے کہا وہ کر، نیچے نہیں آنا. باپ نیچے والی منزل میں ہے، گھر سے باہر نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اس کا باپ مر گیا، اس نے پھر محمد کا بندہ بھیجا، میرا باپ مر گیا ہے، آخری دفعہ دیدار کر لوں، اس کا چہرہ دیکھ لوں مرے ہوئے کا. محمد نے کہا نا، تیرے خاوند نے کہا گھر سے نیچے نہیں آنا، گھر کے اوپر ہی منزل میں ہی رہنا. اس کا باپ اب دفنانے جا رہے ہیں، پھر پیغام بھیجا، قبر میں جا رہے ہیں، آخری دفعہ دیکھتے نا. اس کے بعد کا خاوند آ گیا، محمد نے اس کا خاوند کہا تیری جو بیوی ہے تیرا کہنا ماننے کی وجہ سے جنت میں جائے گی. واللہ حبیبی کیا بکواس ہے بھائی. وہ باپ کا درجہ یہاں پہ کہاں گیا؟ مر گیا نا، باپ کا درجہ مر گیا نا خاوند کے سامنے. اب وہی ماں باپ کا درجہ کہاں پہ گیا؟ 75% درجہ باپ کا ہے، تو خاوند سے درجہ تو باپ کا ہوا. پھر کس کی مانوں؟ ماں کی. کس کی مانوں؟ ماں کی. کس کی مانوں؟ ماں کی. کس کی مانوں؟ باپ کی. کس کی مانوں؟ پھر خاوند کی. خاوند تو ہے ہی نہیں ادھر کہیں پہ. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اس حدیث میں باپ کے پاس کیوں نہیں گئی وہ؟ سو انفیکٹ یہ صرف اور صرف اجارہ داری کے لیے اس نے کیا تھا. اگر آپ پورے کانٹیکس میں دیکھیں یہ صرف اجارہ داری کے لیے تھا، ورنہ اگر باپ کا درجہ زیادہ ہے تو پھر خاوند نے اگر کہہ بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، then she has to go to the father، کیونکہ گھر سے باہر تو پھر بھی نہیں جا رہی. So I hope I gave you the full comprehensive answer. جی جی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. واٹ اے گریٹ ایکسپلینیشن ایڈم صاحب، مزہ آ گیا. دس واز گریٹ، بہت Thank شکریہ. you, Sahil bhai. تھینک یو. آئی کین کنزا جی میرا ایک سوال ہے، آپ ابھی تک اسلام میں کیوں ہے؟ ساحل بھائی اسٹڈی کر رہی ہوں میں، اسٹڈی کر رہی ہوں میں، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ایک خطرناک کام بھی بہت ہے. ہاں وہ تو ہے. میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں، اور پھر مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے، اپنے لوگوں سے بہت محبت ہے. مجھے یہ چیزیں بھی پتہ ہے، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میری مادر کی زمین ہے پاکستان، اور تو یہ تو ڈر، مطلب یہ ایک جینوئن ڈر ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے. آپ لوگ تو بہت بہادر ہیں، تو ہاں کشمکش ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ میں بنا کچھ کیے مر جاؤں یا اس دنیا سے چلی جاؤں. پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں، اسپیشلی بچوں کے اور عورتوں کے.
अभी मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं फॉरेन में हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके तो मैं चाहूंगी तो कि फिर मैं क्या कुछ मसला है? अगर आप फॉरेन में है, ठीक है, चलिए आप वहां पे जी आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया। अगर आप फॉरेन में हैं तो एटलीस्ट इस गंदगी से तो बाहर निकल के एक नॉर्मल जिंदगी आप जी सकती है ना। साहिल भाई, बात ये है कि अगर हर चीज रिवील कर दी जाए तो मुझ क्या क्या मुझे मेरे मुल्क में एक्सेस मिलेगा, ये नहीं कंसर्न है मेरे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, डोंट डू हाँ दैट। तो अपने तक रखें यार साहिल, छोड़ दें यार, ये पाकिस्तान हाँ में, हाँ अब वही। बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में इतनी किलिंग है यार इस चीज के ऊपर कि जिस इलाके से ये हैं, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, शी गॉट द आंसर्स, लेट्स नॉट डिवेल डीप इनटू हर, ट्रस्ट मी, नो डोंट डू प्रॉब्लम। दैट। चलिए बहुत अच्छा लगा किंजरा जी आप आई और आपने सवाल रखा। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।